مصروف تھی۔ آج تو میری کمر جواب دے گئی تھی۔ کپڑوں کا ڈھیر تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہ آ رہا تھا۔ مجھے ہر دوسرے دن مشین لگانی پڑتی اور ہاتھ سے بھی ڈھیروں کپڑے دھونے پڑتے۔ مشین سے کپڑے نکالتے ہوئے سسر کے کمرے سے آتی قوں قاں کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی، مگر میں مسلسل نظر انداز کرتی اپنے کاموں میں لگی رہی۔ میں 2-3 بار کمرے کے سامنے سے گزری۔ میرے گزرنے پر آواز کچھ بلند ہوتی، مگر مجھے ذرا پرواہ نہ تھی۔ میں نے خود کو کاموں میں پوری طرح مصروف کر لیا تھا، مگر پھر بھی آواز مجھے بے حد بے چین کر رہی تھی۔ میرے کان اس آواز کو سن سن کر پک چکے تھے۔ کمرے سے بلاخر کچھ گرنے کی آواز آئی تو مجھے کمرے کی طرف بڑھنا پڑا۔ میرے سسر بستر پر پڑے میرے ہی منتظر تھے۔ وہ اشارے سے مجھے اپنا کام بتانے لگے تو میں بیزاری سے کھڑی سنتی رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، لاتی ہوں۔ میز پر پانی کا جگ بھرا رکھا تھا، مگر ان کو ہر دم تازہ اور ٹھنڈا پانی چاہیے۔ اتنی بیماری میں بھی ٹھنڈے پانی کی چاہ نہ ختم ہوئی۔ میں بڑبڑاتی واپس پلٹ آئی اور کپڑے جھٹک کر تار پر پھیلانے لگی۔ آوازوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا تو مجھے کپڑے چھوڑ کر باورچی خانے کا رخ کرنا ہی پڑا۔ میرا نام سمینہ ہے۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میرے ابا ایک سرکاری ٹھیکیدار تھے۔ ابا کی تنخواہ مناسب تھی، لیکن اوپر کی کمائی اصل آمدنی سے بھی زیادہ تھی۔ حرام کی کمائی میں کوئی خاص برکت نہ تھی۔ اماں ابا کی آمدنی بے دریغ لٹاتی اور ہم سبھی بہن بھائی خوب عیش کرتے۔ اماں میں نہ تو کوئی سلیقہ تھا اور نہ کھانا پکانے کا ہنر۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے رشتہ داروں میں پھرنے یا پھر خریداری کرنے اور ڈرامے دیکھنے میں گزار دیتی۔ ابا کام کے سلسلے میں مصروف رہا کرتے، ابا پر پیسہ کمانے کی، جبکہ اماں پر پیسہ لٹانے کی دھن سوار رہتی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مگر میری اپنے کسی بہن بھائی سے نہ بنتی۔ میری بہن مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، مگر وہ عقل و سمجھ میں مجھ سے زیادہ بڑی بنتی۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ہمارا سارا بچپن لڑائی کرتے گزرا تھا۔ بڑے ہونے تک بھی ہمارے درمیان دوستی نہ ہونے پائی تھی، بلکہ ایسی مقابلے بازی جاری رہتی جیسے ہم دونوں سگی بہنیں نہیں بلکہ دشمن ہوں۔ وہ مجھ سے کسی طور پیچھے نہ رہنے کی کوشش کرتی، جبکہ کوشش میری بھی یہی ہوتی۔ اماں ہماری لڑائی سن کر ہمیں گالیوں سے نوازتی۔ نہ تو انہوں نے کبھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی تھی اور نہ تربیت کرنے کی۔ ہم اماں سے جتنا بھی پیسہ مانگتے وہ ہمیں دے دیا کرتی۔ ہمارے گھر میں کھانا بھی زیادہ تر باہر سے ہی آیا کرتا۔ بچپن سے ہی ہمیں باہر کے کھانے کھا کھا کر باہر کے کھانے کی لت لگ گئی تھی۔ اب تو گھر کے کھانے کا ذائقہ اچھا ہی نہ لگتا۔ ہم اپنے سبھی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ امیر تھے، باقی سبھی معمولی سی آمدنی میں گزارا کر رہے تھے۔ جب ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے تو ہمارے اندر احساس تکبر جاگتا اور ہم اپنی قسمت پر خود ہی خوش ہوتے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے رشتہ داروں کے گھر پیدا نہ کیا تھا، بلکہ اماں اور ابا کے گھر پیدا کیا تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو کالج میں داخلہ لینے کی فرمائش جاری کر دی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی زیادہ شوق تو نہ تھا، مگر میں نے سن رکھا تھا کہ کالج میں بڑی آزادی ہوا کرتی ہے۔ آزاد زندگی تو میں پہلے بھی گزار رہی تھی، مگر کالج کے مزے لوٹنا چاہتی تھی۔ اماں ابا کو میری پڑھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ اب گھر بیٹھو اور گھر کے کام سنبھالو۔ گھر میں بھلا کام کتنے تھے؟ کھانا تو باہر سے پک کر آ جاتا، جبکہ برتنوں کا ڈھیر 2 دن تک گندا پڑا رہتا۔ اماں وہی برتنوں کا ڈھیر مجھ سے دھلوانا چاہتی تھی، جس کے لیے میں بالکل بھی تیار نہ تھی۔ اماں کی بات سن کر مجھے گھر میں بیٹھنے کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ اب تو مجھے کالج میں داخلہ لینا لازمی تھا۔ ویسے بھی میری ساری سہیلیاں ہی گھر کے قریبی کالج میں داخلہ لے چکی تھیں۔ میں نے اماں کو چھوڑ کر اپنی فرمائش ابا کے سامنے رکھی تو اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ تم کالج میں جا کر کوئی نیا گل مت کھلا دینا۔ ابا نے اتنا ہی کہا تو میں خوشی سے اچھل پڑی، کیونکہ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ ابا نے مجھے کالج میں داخلے کی اجازت دے دی تھی، مگر وہ مجھ سے کس قسم کی توقع رکھ رہے تھے اس کے بارے میں نے غور و فکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کالج کی زندگی کے بارے میں نے جو سنا تھا وہی سچ پایا تھا۔ یہاں پڑھو نہ پڑھو، بے شک جماعت میں بھی نہ جاؤ، کسی کو کوئی سروکار نہ تھا۔ کالج میں داخلہ لے کر مجھے نئی راہیں مل گئیں اور میں ان راہوں پر چلنے کو تیار تھی۔ میں نے چن چن کر اپنی جیسی لڑکیوں سے دوستی کی تھی۔ کالج کی چھٹی کے بعد ہم سیر و تفریح کو نکل جاتی اور زندگی کا خوب لطف اٹھاتی۔ میری ساری سہیلیوں کی ایک جیسی سوچ تھی کہ کسی امیر لڑکے کو پھانس کر اس سے شادی کر کے زندگی بھر عیش کریں گے۔ میرے ذہن میں بھی یہی بات بیٹھ گئی تھی۔ شادی کے بعد سمجھوتا کرتے، قربانی دیتے نہ تو میں نے اماں کو دیکھا تھا اور نہ ہی میرا اپنا کوئی ارادہ تھا۔ پڑھائی سے زیادہ میری توجہ ایسی صفات کا مالک لڑکا ڈھونڈنے میں تھی جیسے میری سہیلیاں بیان کیا کرتی تھیں۔ سنو، یہاں پر کوئی اچھا ہوٹل ہے جہاں پر قیام کیا جا سکے؟ مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ گورا چٹا، صاف ستھرے مہنگے لباس میں ملبوس وہ کوئی اجنبی تھا جو کوئی شہر میں رہائش ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کسی دکاندار سے مخاطب تھا۔ میں کالج کے بعد اپنی سہیلیوں کے ساتھ چاٹ کھانے میں مگن تھی، تبھی مجھے وہ نوجوان دکھائی دیا۔ دکاندار نے نہ جانے اس سے کیا کہا، وہ پلٹ کر اپنا بریف کیس گھسیٹتا ایک جانب کو چل دیا۔ اس کے حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا تعلق کسی بہت اونچے گھرانے سے تھا۔ میں تو کب سے کسی ایسے نوجوان کی تلاش میں تھی، لہٰذا اپنی سہیلیوں سے بہانہ لگا کر میں اس کے پیچھے چل دی۔ وہ پیدل ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے جلد ہی اس کو جا لیا اور اس کے پیچھے حلق سے ایک درد بھری چیخ بلند کر کے اپنا پاؤں پکڑ کر نیچے بیٹھ کر سسکنے لگی۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ میری توقع کے مطابق وہ میری طرف دوڑا آیا تھا۔
زبردست ٹھوکر لگ گئی۔ میں نے لہجے میں تکلیف سموتے ہوئے کہا تو وہ پریشان ہو گیا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ کیا آپ کا گھر یہاں قریب میں ہی ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میرا کالج یہاں قریب میں ہے، گھر تو کافی دور ہے، مگر میرا نہیں خیال کہ میں اب کچھ زیادہ دور تک چل پاؤں گی۔ میں نے اسی تکلیف دہ انداز میں کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ آپ اپنا ہاتھ تو دیں۔ میں نے اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر فوراً کہا تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں اس کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور لنگڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگا۔ آپ اپنا بستہ مجھے پکڑا سکتی ہیں۔ اس نے مجھے پیشکش کی مگر میں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ نہیں جی، کوئی بات نہیں، میں اسے زندگی بھر کے لیے اپنا ہاتھ پکڑانا چاہتی تھی، بستہ نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، ورنہ لوگ تو کسی کی مدد کرنا پسند نہیں کرتے، بس تماشا دیکھتے ہیں۔ میں نے افسوس سے کہا تھا۔ نہیں، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہاں سبھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس بات کو سن کر میرے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ اچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ فرانس سے آیا ہوں میں، اس کے جواب نے میرے دل میں گلاب کھلا دیے تھے۔ توقیر کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنسانے میں مجھے زیادہ وقت نہ لگا، وہ جلد ہی میرا گرویدہ ہو گیا۔ میں شکل و صورت کی کافی اچھی تھی، جبکہ کالج میں آنے کے بعد مجھے پہننے اوڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ آ گیا تھا۔ ادائیں اور طور طریقے تو میں نے بہت پہلے سے سیکھ رکھے تھے۔ ہمارے گھر میں سارا دن ٹی وی چلا کرتا، جس پر نہ صرف اپنے ملک کے بلکہ پڑوسی ملک کے ڈرامے بھی بہت شوق سے دیکھے جاتے تھے۔ جب محلے میں کیبل آئی تھی تو سب سے پہلے ہمارے گھر میں لگی تھی۔ ہم سب بہن بھائی اور اماں رات گئے تک ٹی وی ڈرامے اور فلمیں دیکھا کرتے۔ فلموں کو دیکھ کر میں نے کئی ایسے طریقے سیکھ لیے تھے جو مجھے توقیر کو اپنے لیے رام کرنے میں بڑے کام آئے تھے۔ میں نے اس کے سامنے خود کو بہت امیر اور پڑھے لکھے خاندان سے ظاہر کیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے دوستی کا دم بھرنے لگا۔ وہ کسی اور شہر میں رہائش پذیر تھا، جبکہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اس شہر میں آیا تھا۔ وہ جب تک یہاں ٹھہرا میری اور اس کی روز ہی ملاقات ہونے لگی۔ کالج کے 2 سال کیسے گزر گئے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ایف اے تک میں نے خوب عیش و آرام کی زندگی گزاری، مگر اگلے سال جیسے ہی میری بہن نے کالج میں داخلہ لیا تو میری آزادی یکدم ختم ہو گئی۔ اب مجھے اس کے ساتھ کالج آنا پڑتا اور چھٹی کے وقت اسی کے ساتھ واپسی ہو جاتی۔ اگر میں غلطی سے بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ادھر ادھر کہیں چلی جاتی تو وہ 2 کی 4 لگا کر اماں ابا کو ایسے سناتی جیسے مجھ سے بگڑا ہوا آوارہ کوئی اس دنیا جہاں میں موجود نہیں۔ اماں ابا بھی اس کی باتوں میں آ کر میری خوب عزت افزائی کرتے، لہٰذا مجھے خود پر قابو رکھنا پڑتا، اس لیے اس کی موجودگی میں کہیں آ جا نہ سکتی تھی۔ ویسے بھی توقیر کا کام یہاں ختم ہو گیا، وہ اپنے شہر واپس لوٹ گیا۔ ہمارا فون پر بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ کالج کی آزادی میرے لیے ختم ہوئی تو میں نے کالج چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں توقیر پر زور ڈالنے لگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو میرا رشتہ دے کر بھیجے تاکہ میں رخصت ہو کر اس کے گھر سدھاروں اور ہمیشہ کے لیے عیش کروں۔ مجھے بھلا پڑھائی میں کیا دلچسپی تھی؟ توقیر نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ اس کے ماں باپ اس رشتے کے لیے نہ مانیں گے، کیونکہ اس کا پہلے ہی اپنی کزن سے رشتہ طے تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے آج تک یہ بات نہ بتائی تھی، مگر میں اتنی سی بات سن کر پیچھے ہٹنے والی نہ تھی۔ میں نے اس کی زندگی میں شامل ہونے کا جو خواب دیکھا تھا، میں اس پر دل و جان سے قائم تھی۔ جب میں اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کوشش کر سکتی تھی تو بھلا اس سے شادی کے لیے راضی کیسے نہ کرتی؟ میں نے اسے جلد ہی شادی کے لیے راضی کر لیا، مگر اس کا کہنا تھا کہ مجھے اس کے ماں باپ کی مرضی کے بغیر یہ شادی رچانی ہوگی۔ میں اس کے لیے بھی تیار تھی، میں بس یہ چاہتی تھی کہ وہ ایک دفعہ میرے ماں باپ سے مل لے۔ اپنے ماں باپ کو منانا میرا کام تھا۔ توقیر میرے ماں باپ سے ملنے گھر چلا آیا۔ اماں ابا کو اس کا یوں آنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ تو اپنی مرضی سے اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ کر لے آئی ہے؟ اماں نے مجھے آنکھیں دکھائیں۔ اپنے باپ کا سامنا کرنے کی بڑی ہمت آ گئی ہے تجھ میں۔ میں نے حیرانی سے اماں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ساری زندگی ہماری تربیت پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ اب اگر میں نے اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ ہی لیا تھا تو اماں کو مجھے آنکھیں دکھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ یا تو پہلے مجھے یہ سب بتاتی تو شکوہ شکایت کرتی اچھی بھی لگتی۔ ارے اماں، وہ بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کئی شہروں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے اور پھر وہ بیرون ملک کا باشندہ ہے۔ ایسے میں تم یہ دیکھو کہ ہمارا رشتہ کتنے اونچے گھرانے سے جڑ جائے گا، خاندان بھر ہم سے مزید حسد میں مبتلا ہوگا۔ میں نے اماں کو نئے خواب دکھائے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تو سچ کہہ رہی ہے؟ ہاں اماں، میں کیا کسی ایسے ویسے کو اپنے لیے پسند کروں گی؟ ابا کی کمائی سے اس کی کمائی بے انتہا زیادہ ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے باہر لے جائے تو میں تمہیں اور ابا کو بھی اپنے پاس بلا لوں۔ میری بات سن کر اماں کی بانچیں کھل اٹھیں۔ میں جانتی تھی اپنے ماں باپ کو کیسے منانا تھا۔ آگے کا سارا کام اماں کا تھا۔ ابا کو منانے میں بھی ان کو زیادہ وقت نہ لگا۔ ابا نے ویسے بھی پہلے کون سا ہم پر اتنی توجہ دی تھی جو ان کو اتنی فکر ہوتی کہ ہماری شادی کہاں ہونی تھی اور کہاں نہیں۔ میری بہن یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان تھی۔ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ میں نے کتنی اونچی جگہ ہاتھ مارا تھا۔ پہلے میں نے اسے کانوں کان خبر نہ ہونے دی تھی۔ اب وہ آتے جاتے مجھے گھور گھور کر عجیب نظروں سے دیکھتی کہ جیسے میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ کارنامہ تو انجام میں نے دیا ہی تھا۔ اماں ابا شادی کے لیے بخوشی راضی ہو گئے تھے اور میں رخصت ہو کر توقیر کے سنگ چلی آئی۔ توقیر کے ساتھ میری پسند اور مرضی کی شادی کا انجام چند مہینوں میں ہی میرے سامنے تھا۔ اس کے گھر والے جلد میرے رنگ ڈھنگ پہچان گئے تھے۔ نہ تو میں سیدھی سادی شریف لڑکی تھی اور نہ ہی میرا تعلق عزت دار گھرانے سے تھا۔
انہوں نے مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی قبول نہ کیا۔ میری ساس ابھی بھی توقیر کی شادی اسی لڑکی سے کرنے پر بضد تھی۔ اس نے میرے منہ پر ہی توقیر کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ تمہاری شادی اس لڑکی سے زیادہ دن چلنے والی نہیں، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ توقیر شادی کے بعد بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اسے نہ میں اب اچھی لگتی تھی اور نہ ہی اسے میری کوئی فرمائش یا خواہش بھلی لگتی۔ اس کو جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا، حالانکہ میں بن سور کر اس کے سامنے پھرا کرتی اور اسے اپنی اداؤں میں پھنسائے رکھنے کا خوب جال بنتی، مگر نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ شاید شادی کا جو چارم اسے چڑھا تھا وہ اتر گیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے بڑی شدت سے یہ احساس کروا دیا تھا کہ اس نے اپنی حیثیت اور مرتبے کے لحاظ سے بہت کمتر لڑکی چن لی تھی۔ وہ مجھے اپنے حلقہ احباب میں ملانے سے کتراتا، جبکہ میری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد سبھی اونچے گھرانوں میں اپنی پہچان بنوا لوں، تاکہ اگر مجھے توقیر کے بنا بھی زندگی گزارنی پڑی تو میں ان سب سے میل جول رکھوں۔ مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔ میری ساس نے مجھے اپنی چالاکیاں چلانے ہی نہ دیں۔ وہ مجھ سے بھی کئی ہاتھ آگے تھی۔ میرے سسرال والے کچھ الگ طرح کے لوگ تھے۔ خاندانی رسم و رواج، سچ اور جھوٹ اور حلال حرام میں فرق کرنے والے خاندانی سے لوگ تھے۔ میں توقیر کے نکلتے ہی اونچی آواز میں ٹی وی چلا کر بیٹھ جاتی اور سارا دن کیسے گزر جاتا پتہ ہی نہ چلتا۔ مگر میرے سسرال والوں کو میرے یہ طور طریقے کچھ خاص پسند نہ آئے۔ توقیر نے مجھے طلاق دے کر نکال دیا تو میں روتی بلکتی ابا کے در پر آن پڑی۔ مجھ سے چھوٹی بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ ابا بھائیوں کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں بیٹی طلاق کا داغ لیے گھر آ بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی سی پوری کوشش کی تھی کہ میں یہ شادی نبھا سکوں، مگر میں اپنے معیار سے نیچے اتر کر زندگی نہ گزار سکتی تھی۔ میں توقیر کے مقابلے میں کھڑی ہوتی اور اس کو اپنی بات منوانے پر زور دیتی۔ وہ روز روز کے ان جھگڑوں سے تنگ آ گیا تو اس نے مجھے فارغ کیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جلد ہی دوسری شادی کر کے اچھی زندگی گزارے گا۔ میرے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے، مگر میں کیا کرتی؟ اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی بھی راستہ نہ بچا تھا۔ اس نے مجھے بھکاریوں کی طرح اپنی زندگی سے نکال باہر کیا تھا اور حق مہر کی تمام رقم میرے منہ پر دے ماری تھی۔ اس کے لیے اتنی رقم دینا کوئی زیادہ مشکل نہ تھا، مگر میں اتنے سے پیسوں کو لے کر کیا کرتی؟ یہ سارے پیسے میں نے آنے والے چند مہینوں میں ہی اڑا دینے تھے، جبکہ میرے آگے ساری زندگی پڑی تھی۔ بھائیوں کی شادی کے بعد میری گھر میں کیا حیثیت رہ جاتی مجھے اس کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا۔ اماں ابا نے بھائیوں کی شادی کی کافی تیاریاں کر رکھی تھیں، جبکہ لڑکیاں بھی پسند کر لی گئی تھیں۔ آنے والے چند مہینوں میں ہی اماں ابا اپنی دونوں بہویں بیاہ کر گھر لے آئے۔ کچھ عرصے میں ہی گھر کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ جہاں پہلے اماں کی چلتی تھی اب بہوؤں کی چلنے لگی۔ ان کو باہر کا کھانا پسند نہ تھا، لہٰذا وہ گھر میں اپنی مرضی کا کھانا پکاتی اور اپنے شوہروں کو کھلاتی۔ چونکہ ہمارا رہن سہن شروع سے ہی بہت مختلف تھا، لہٰذا مجھے ان کے طور طریقے کچھ عجیب سے لگتے۔ اماں تو سمجھوتا کر کے رہنے لگیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے بہوؤں کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، لیکن مجھ سے سمجھوتا نہ کبھی ہو پایا تھا اور نہ ہی میں اب کر سکتی تھی۔ آئے روز میری بھابھیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی رہتی اور میں اماں اور ابا کو بھی مجبور کرتی کہ وہ میرا ساتھ دیں۔ میں اپنے بھائیوں کو بھی کڑوی کسیلی سنانے سے باز نہ آتی کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو سر پر چڑھا کر رکھا تھا۔ انہوں نے ہمارے کبھی ایسے کام نہ کیے جیسے اپنی بیویوں کے آگے لگے رہتے۔ میری باتیں سچائی پر مبنی ہوتی، لہٰذا نہ ہی بھائیوں کو پسند آتی اور نہ بھابھیوں کو۔ گھر کا ماحول عجیب تناؤ کا شکار تھا۔ خیر ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا تو شروع سے ہی تھا۔ پہلے ہم بہن بھائی آپس میں لڑتے، جبکہ اب بھابھیوں کے ساتھ لڑائی کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ میرے سب سے چھوٹے بھائی نے صاف اعلان کر دیا کہ آپی کو اس کے گھر کا کرو، نہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کو دیکھ کر اس سے بڑا بھائی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ان دونوں نے اماں ابا کو گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ ابا ویسے ہی ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر کا خرچہ بھائیوں نے ہی چلانا تھا، جبکہ ابا نے اپنی پینشن سے گزارا کرنا تھا۔ ایسے میں جوان بیٹوں کا بیویوں سمیت گھر سے چلے جانا ان کے لیے کس قدر مشکل ہوتا اور خاندان بھر میں الگ سبکی اٹھانی پڑتی۔ اماں ابا نے میرے رشتے کے لیے تلاش شروع کر دی۔ میں دوسری شادی کرنے کے لیے راضی نہ تھی، ابھی فی الحال میرا دماغ اس طرف نہ تھا، مگر اماں اور بھائی چاہتے تھے کہ میں رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جاؤں۔ شاید وہ جان گئے تھے کہ میرے گھر سے چلے جانے میں ہی ان کی زندگیوں کا سکون تھا۔ ابا نے اس بار خاندان میں ہی دوسرا لڑکا ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ اماں ابا کا دور پرے کا کوئی رشتہ دار تھا۔ اس کی معمولی سی نوکری تھی، مگر اماں ابا کو یہ رشتہ نہایت مناسب لگا کیونکہ وہ اکلوتا تھا، اس کے کوئی بہن بھائی نہ تھے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اماں جانتی تھی کہ میں زیادہ لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ اماں ابا نے مجھے اس شادی کے لیے دباؤ دینا شروع کر دیا۔ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی اچھے امیر خاندان میں ہو، مگر اب ایسا ممکن نہ تھا۔ ایک بار میں اپنی قسمت آزما چکی تھی، میرے لیے دوسری بار ایسا رشتہ کہاں سے آتا؟ اماں ابا کے دباؤ سے تنگ آ کر میں نے ندیم سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ میرے سسر تھے۔ وہ بوڑھے اور کمزور تھے، مگر ان کا غصہ اور نخرہ ایسا تھا کہ کیا ہی کسی جوان کا ہوگا۔ ان کی بیوی یعنی میری ساس کا انتقال بہت عرصہ پہلے ہو گیا تھا، جب میرے شوہر شاید 10 برس کے تھے۔ تب سے ندیم کو ان کے باپ نے ہی پالا تھا۔ نوکری کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کیا۔ انہوں نے صرف ندیم کی وجہ سے دوسری شادی نہ کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کو سوتیلی ماں کا ظلم برداشت کرنا پڑے۔ ندیم نے اپنی زندگی کی ساری کہانی مجھے شادی کے اوائل دنوں میں یہ جانے بغیر ہی سنا دی تھی کہ مجھے اس کی جذباتی فلموں والی بورنگ کہانی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ندیم کی آمدنی مناسب تھی،
ہم دونوں کا بخوبی گزارا ہو سکتا تھا، مگر اس کی ساری کمائی اس کے بیمار باپ پر لگ جاتی تھی۔ اس کو نہ جانے کون کون سی بیماریاں تھیں کہ اس کا علاج ختم ہونے میں ہی نہ آ رہا تھا۔ میں یہ سب بھلا کتنے دن برداشت کر سکتی تھی؟ میں جب بھی ندیم سے اپنی ضرورت کے لیے پیسے مانگتی تو اس کے پاس پیسے موجود نہ ہوتے۔ وہ روزانہ ہی اپنے ابا کو لیے ہسپتالوں کے چکر لگاتا رہتا۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگا۔ میرے باپ نے مجھے باپ اور ماں دونوں بن کر پالا ہے، لہٰذا کبھی سوچنا بھی مت کہ میں اپنے باپ کے فرائض سے کوتاہی برتوں گا۔ تمہیں بھی اپنے سسر کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ الٹا مجھے تلقین کرنا شروع کر دیتا۔ میں نے بھلا اسے اپنے باپ کی خدمت کرنے سے کب روکا تھا؟ میں تو یہ چاہتی تھی کہ وہ مجھے بھی کھلا جیب خرچ دیا کرے تاکہ میں اپنی مرضی کے حساب سے خرچ کر سکوں۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہاری کون سی ضروریات ہیں یہاں پر جو پوری نہیں ہو رہی؟ کھانا پینا کپڑا لتا ہر چیز تو بنا کر دیتا ہوں، پر جیسے کپڑے وہ بنا کر دیا کرتا تھا مجھے ایسے کپڑے نہیں چاہیے تھے۔ میں اپنی من مرضی سے پیسے خرچ کرنے کی عادی تھی، جبکہ اب مجھے یہاں پر بہت تنگی ہو رہی تھی، اور سارے فساد کی جڑ میرا وہ بڈھا سسر تھا۔ اگر اس کے دوا علاج پر ہر ماہ ہزاروں خرچ نہ ہوتے تو وہ سب پیسے میرے ہاتھ میں آتے۔ اماں ابا نے مجھے صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ اس بار اپنا گھر اجاڑ کر مت آنا، اس رشتے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ساس بھی تنگ کرنے کو موجود نہیں، لہٰذا اپنا گھر بسائے رکھنا۔ اماں ابا نے ایک طرح سے مجھ پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں ندیم کے ساتھ زندگی گزاروں اور گھر کے کام کاج کرتی رہوں۔ ندیم گھر میں ملازمہ رکھنے کے سخت خلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں کام ہی کتنا ہوتا ہے اور لوگ ہی کتنے ہیں جو ملازمہ کی ضرورت پڑے، گھر کا کام تم خود ہی نمٹایا کرو۔ ویسے بھی ابا جی کو ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے۔ اس کے باپ کے لیے پرہیزی کھانا بنتا، لہٰذا مجھے 2 سالن بنانے پڑتے، پھر صفائی ستھرائی الگ کرنی پڑتی۔ سسر نے مجھے تنگ کر رکھا تھا، ان سے کہیں بھی غلاظت برداشت نہ ہوتی، اور میز پر بھی ذرا سی مٹی لگ جاتی تو وہ مجھے آوازیں دینے لگ جاتے کہ ابھی آ کر میں صاف کروں۔ میں چند دنوں میں ہی اس ماحول سے اکتا گئی تھی۔ میں ایسی زندگی گزارنے کی عادی نہ تھی، مگر اب مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی اور گھر کے کام کاج میں خود کو مشغول کر لیا۔ میں صبح سفیرے صفائی ستھرائی کر کے نہا دھو کر تیار ہو جاتی اور پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر صحیح طرح آرام بھی نہ کر پاتی تھی کہ رات کے کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا۔ میرے سسر کو صبح اور شام الگ الگ کھانا چاہیے ہوتا تھا، کیونکہ دوائیوں کے زیر اثر ان کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا اور وہ ایک ہی سالن بار بار نہ کھاتے۔ ان سے زیادہ کھانا کھایا نہ جاتا، مگر ان کی فرمائشیں ختم نہ ہونے میں آتی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ انواع و اقسام کے کھانے بنا کر ان کے سامنے رکھ دوں، مگر جو چیز بھی پکتی اس چیز سے ان کا دل اکتا جاتا اور وہ کھانے سے منع کر دیتے۔ میرا شوہر بار بار منتیں کر کر کے اور زبردستی کر کے میرے سسر کو کھانا کھلاتا اور پھر ان کو دبا دیتا۔ میں یہ سب دیکھ کر جلتی کرتی رہتی۔ ہماری شادی کو ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا تھا۔ میرے شوہر کو میرے ناز رکھنے اٹھانے چاہیے تھے، نہ کہ اپنے باپ کے، مگر یہاں پر ایسا کوئی بھی سین نہ تھا، اور نہ مجھے اپنے شوہر سے ایسی امید اور توقع تھی، کیونکہ اس کو اپنے باپ کے سوا کچھ دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ میرے سسر کی طبیعت میں بہتری نہ آئی، بلکہ وہ مزید بیمار ہوتے گئے۔ ان کی بیماری کے ساتھ ہی ان کے مزاج کا چڑچڑا پن بھی بڑھتا گیا۔ وہ بات بات پر چیخنے اور چلانے لگتے۔ میرا بس چلتا تو میں انہیں خود ہی اپنے ہاتھوں سے مار کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی اور خود سکون بھری زندگی گزارتی۔ اس نے صحیح معنوں میں میرا سکون برباد کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ میرے شوہر کے گھر آنے پر بھی اس سے میری شکایتیں لگانا شروع کر دیتے، جبکہ میں نے وہ سب کچھ نہ بھی کیا ہوتا۔ ندیم کا کہنا تھا کہ ابا جی چڑچڑے ہو گئے ہیں، لہٰذا تم نظر انداز کر دیا کرو۔ ویسے ندیم نے مجھے کبھی شکایتیں سن کر کچھ نہ کہا تھا، مگر وہ پہلے سے بھی بڑھ کر اپنے باپ کا خیال رکھنا شروع کر دیتا تاکہ دن بھر کی کسر پوری کی جا سکے۔ میرے سسر کا بس چلتا تو وہ سارا دن اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا کر رکھتے۔ ایک دن میرے سسر کو اچانک فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بالکل ہی بستر پر جا لگے۔ ڈاکٹروں نے ان کی زندگی بچانے کی اپنی سی کوشش تو کر لی، مگر وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کام کرتا، جبکہ دوسرا ہاتھ اور پاؤں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ پاتے۔ بستر پر پڑ کے میرے سسر نے میری زندگی مزید عذاب بنا دی تھی۔ اب ان کے میلے کچیلے غلاظت سے بھرے کپڑے بھی مجھے دھونے پڑتے، کیونکہ وہ اٹھ کر واش روم تک نہ جا سکتے تھے۔ ندیم نے تیمارداری کی حد کر دی تھی۔ اس نے دفتر سے باقاعدہ طور پر چھٹیاں لے لیں اور سارا دن میرے سسر کی خدمت میں لگا رہتا۔ جب تک وہ گھر ہوتا ان کے میلے کچیلے کپڑے بھی دھو دیا کرتا اور ان کو سہارے سے باتھ روم بھی لے جاتا، مگر وہ آخر کب تک چھٹیاں کرتا۔ کچھ دنوں میں اس نے دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا۔ میں ہر پل اپنے سسر کو کوستی۔ اس طرح بستر پر محتاج بن کر پڑنے سے بہتر مر ہی جاتے۔ میری زندگی تو یوں عذاب نہ بناتے۔ نہ میں کہیں باہر آ جا سکتی تھی اور نہ گھر میں فراغت کے مزے لوٹ سکتی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ندیم نے مجھ سے شادی اپنے ابا کی خدمت کروانے کے لیے کی تھی، وگرنہ اسے کوئی کنواری لڑکی نہ مل جاتی۔ خاندان میں سے کسی اور نے اسے اپنی بیٹی نہ دی تھی۔ میرے ماں باپ نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میں نے ندیم کو کہہ کر ان کے لیے ایک ملازم کا بندوبست کروا دیا۔ اپنے باپ کے لیے ملازم رکھنے کو ندیم تیار ہو گیا۔ ملازم ایک نوعمر لڑکا تھا جو ان کو کسی نہ کسی طرح باتھ روم بھی پہنچا دیا کرتا، اور اگر وہ بستر پر ہی پیشاب کر دیتے تو ان کو صاف کر دیا کرتا، مگر ان کے گدے کپڑے مجھے ہی دھونے پڑتے۔ ایسے میں اپنے سسر سے بے حد تنگ آ گئی تھی۔
ملازم ندیم کے دفتر جانے کے بعد آتا اور ان کی واپسی سے کچھ گھنٹے پہلے واپس چلا جاتا۔ میرے سسر بولنے سے قاصر تھے مگر سارا دن حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکال کر مجھے ستاتے رہتے۔ مجھے ان کے حلق سے نکلنے والی یہ آوازیں سخت ناپسند تھیں۔ مجھے اس قدر الجھن ہوتی کہ بیان سے باہر تھی۔ میرا دل کرتا کہ ان کے منہ پر تکیہ رکھ کر یہ آوازیں ہمیشہ کے لیے روک دوں۔ جب وہ میرے قدموں کی آہٹ اپنے کمرے کے ارد گرد سنتے تو اور زور زور سے چلانے لگتے۔ ملازم تھوڑے عرصے میں ہی بھاگ گیا تھا۔ ندیم نئے ملازم کی تلاش میں تھا مگر اس کو ابھی تک کوئی ملازم نہ ملا تھا۔ ندیم مجھے سختی سے تاکید کرتا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے باپ کا خیال رکھوں مگر مجھے ذرا پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ کون سا کچھ اچھا سلوک کیا تھا جو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی؟ وہ مجھے زہر لگنے لگے تھے۔ میرا شوہر ابا کو وقت پر دوا دینے کی تاکید کرتا مگر میں جان بوجھ کر دوا نہ پلاتی تو وہ درد سے تڑپتے رہتے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد ہی مر جائیں تاکہ میری زندگی میں چین سکون اترے۔ ایک دن میرے شوہر کو کسی کام سے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ وہ مجھے اپنے باپ کے بارے میں تاکید کرتا رہا کہ میں ان کا خوب خیال رکھوں، انہیں وقت پر کھانا اور دوا دوں۔ میں نے اس کی خوب تسلی کرا دی تھی کہ میں ان کا ضرور خیال رکھوں گی۔ میرے شوہر کو رات گئے واپس آنا تھا۔ میں سارا دن اپنے سسر کے کمرے میں نہ گئی بلکہ میں صحن میں بھی نہ نکلی تاکہ میرے کانوں میں ان کی آواز نہ پڑے۔ صبح سے شام ہو گئی۔ اپنے شوہر کی آمد سے قبل شام کو میں سسر کے کمرے میں گئی تاکہ شوہر کے آنے سے پہلے انہیں کھانا کھلا دوں مگر میرے سسر بے حس و حرکت پڑے تھے۔ میں انہیں یوں ساکت پڑے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے ان کی نبض ٹٹولی تو کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی۔ میرے سسر کا دم نہ جانے کب کا نکل چکا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو کہکہا لگا کر ہنستی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ دن بھر بھوکا رہنے سے بڈھے کا دم نکل جائے گا تو پہلے ہی یہ کام کر لیتی۔ دروازے پر کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی تو میں جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے دروازے کے دونوں پٹ بند کیے اور فوراً اپنے شوہر کو فون پر اطلاع دے دی اور خود گھر سمیٹنے میں لگ گئی۔ اپنے سسر کی موت پر میں بہت خوش تھی۔ اب میں ایک پرسکون زندگی گزار سکتی تھی۔ میرے شوہر کے غم کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ایسے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے وہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہو۔ سسر کی تدفین کے بعد دیگر رسومات ادا کر دی گئیں۔ سویم کے بعد گھر آئے مہمانوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہوا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو سدھار گئے تو گھر بالکل خالی ہو گیا۔ سسر کے جانے کے بعد میرا دل بے حد ہلکا تھا۔ ان کی وجہ سے ایک نامعلوم سی پریشانی ذہن پر سوار رہا کرتی تھی جو اب اڑنچھو ہو گئی تھی۔ میں باورچی خانے میں مصروف تھی تبھی مجھے کچھ کھودنے کی آواز سنائی دی۔ میں کچھ سمجھ نہ پائی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں جو ہی کمرے میں داخل ہوئی اپنے شوہر کو گڑھا کھودتے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کمرے میں موجود ہر ایک چیز پر مٹی پڑی تھی جو گڑھا کھودنے سے اڑ کر ہر چیز پر پڑ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تو میں نے دوبارہ چیخ کر پوچھا۔ وہ اچھی خاصی کھدائی کر چکا تھا۔ پہلے تو مجھے یہی لگا تھا کہ آواز گھر کے باہر سے آ رہی ہے مگر آواز میرے اپنے ہی کمرے سے آ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں مجھ پر جما دیں تو میں خوفزدہ ہو گئی۔ نظر نہیں آ رہا کیا کر رہا ہوں؟ وہ دانتوں کو بھینچ کر سرد لہجے میں بولا۔ نظر تو آ رہا ہے پر سمجھ میں نہیں آ رہا کمرے میں گڑھا کھودنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کے ساتھ بحث کی تو وہ دوبارہ غصے میں بولا، گھڑا نہیں یہ قبر ہے۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ اپنی دونوں آنکھیں مجھ پر جمائے غصے سے مجھے گھور رہا تھا جیسے مجھے ہی اس قبر میں زندہ دفنا کر قبر پر مٹی ڈال دے گا۔ یہ کس کی قبر ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اوزار سے میری جانب اشارہ کر دیا۔ تیری۔ میں ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کمرے میں میری قبر کیوں کھود رہے ہو؟ کیونکہ تجھے اسی کمرے میں اسی قبر میں دفناؤں گا تاکہ باہر کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائے کہ تو کہاں گئی اور اس صفحہ ہستی سے کیسے مٹ گئی۔ اس کی سرد آواز مجھے کانپنے پر مجبور کر گئی۔ مگر کیوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ تم نے میرے باپ کا قتل کیا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں بے حد گھبرا گئی۔ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ ہاتھ میں پکڑی کسی اٹھا کر میرے سر پر دے مارے اور پھر مجھے اس مٹی میں دفن کر دے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ میں کیوں ماروں گی بھلا اپنے سسر کو؟ میں نے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ سچ بھی یہی تھا، میں نے اس کے باپ کو نہیں مارا تھا۔ مجھے ملازم نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہارا میرے باپ کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ وہ سویم کی رسم میں شرکت کرنے آیا تھا، اس نے مجھے تمہارے رویے کے متعلق بتایا اور جس دن میرے باپ کا دم نکلا اس دن وہ اتفاقیہ طور پر تم سے کچھ رقم ادھار لینے آیا تھا۔ ابھی وہ اندر ہی داخل ہوا تھا تب اسے تمہارے کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ تم خوش ہو کر کہہ رہی تھی تمہاری جان اس بڈھے سے چھوٹ گئی اور کیسے تم نے میرے باپ کو سارا دن کھانا نہ دیا۔ بڈھا ایک ہی دن کچھ نہ کھانے پینے سے گزر گیا، اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو پہلے ہی اس کو بھوکا رکھ لیتی۔ وہ تمہارے الفاظ سن کر واپس پلٹ گیا تھا مگر کل اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اس کے یہاں ہوتے ہوئے تم نے کبھی میرے باپ کے کمرے میں جھانک کر بھی نہ دیکھا تھا، حالانکہ میں نے تم سے گزارش کی تھی کہ میرے باپ کے معاملے میں صرف ملازم پر بھروسہ مت کرنا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا ہے۔ میرے منہ میں نوالے بنا بنا کر ڈالنے والا میرا باپ بغیر کچھ کھائے پیے اس دنیا سے لوٹ گیا۔ میں یہ بات کیسے بھلا پاؤں گا بھلا؟ وہ اوزار ایک طرف پھینک کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر روتا ہوا اس مٹی پر بیٹھ گیا۔ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ اگر تم اس حالت کو پہنچو اور کوئی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے تو تم پر کیا بیتے گی؟
وہ دھاڑ کر بولا تو میں لرز کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے اتنا سب کچھ نہ سوچا تھا، میں تو بس اس بوڑھے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ جان چھڑوانے کے چکروں میں کس قدر ظالم بن گئی تھی، مجھے اپنے شوہر پر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ وہ زندگی کس سکون سے گزارتا، بلکہ اسے تو آگے کی ساری زندگی اذیت اور پچھتاوے میں کاٹنی پڑتی، اور میں خود کس قدر پچھتاوے کا شکار تھی۔ میں نے ایک انسان کی جان لے لی تھی، آخر ان کی کتنی زندگی تھی، انہوں نے ویسے بھی کچھ عرصے میں مر ہی جانا تھا، مگر میں نے سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا۔ میں نے کتنا غلط کیا۔ میں اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گئی تھی کہ کسی انسان کی خدمت کرنا اور جان بچانے کا کس قدر اجر و ثواب ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے سب جان بوجھ کر نہ کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تو وہ افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، تم جانتی ہو میں اپنے باپ سے کس قدر شدید محبت کرتا تھا۔ میں نے کبھی تمہارے لیے بھی کوئی کمی نہ رکھی اور تمہیں ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ میری زیادہ تر توجہ اپنے باپ پر رہتی تھی، کیونکہ اس کا اس دنیا میں میرے سوا تھا ہی کون، آخر میں نے ہی اس کا خیال رکھنا تھا۔ میں اپنے باپ سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، مگر تم نے مجھے محبت کرنے کی ایسی سزا دی جو میں ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گا۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں زندگی میں کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر میرے ارد گرد دھماکے ہوئے تھے۔ نہیں، ایسا مت کرو، مجھے طلاق مت دو، میں طلاق نہیں چاہتی۔ ابھی تو عیش کے دن آئے تھے، مگر اس نے مجھے ایک لمحے میں ہی اپنی زندگی سے الگ کر کے پھینک دیا تھا۔ تم ابھی کے ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ، مجھے دوبارہ کبھی زندگی میں اپنی شکل مت دکھانا۔ اس نے شاید مجھے معاف کر دیا تھا، تبھی تو میری جان نہیں لی تھی، صرف طلاق دے کر اپنی زندگی سے الگ کیا تھا۔ میں روتی دھوتی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ میں واپس پلٹ کر کہاں جاتی؟ میں اپنے باپ کے در پر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب اماں ابا میں سکت نہیں رہی تھی، سب کچھ ان کی بہوؤں کے ہاتھ میں تھا، اور وہ مجھے کیوں برداشت کرتی؟ میں دوسری دفعہ طلاق کا تمغہ اپنے سینے پر سجا چکی تھی، جس کا مجھے بے حد افسوس تھا، مگر افسوس اور ندامت کے سوا میرے ہاتھ میں کچھ بھی آنے والا نہ تھا۔ میں زندگی کے دن بے حد اذیت میں گزار رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد اپنے ماں باپ کے در پر آ بیٹھی تھی۔ اماں ابا میرے صدمے سے نڈھال تھے، باقی سب بہن بھائی اپنے گھر میں خوش تھے، مگر میری زندگی کی بربادی ان کو کھا گئی تھی۔ کچھ عرصے میں اماں چل بسیں اور ابا بھی ان کے پیچھے ہی سدھار گئے۔ بھائیوں نے مجھ پر کوئی خاطر خواہ توجہ نہ دی، وہ ویسے ہی میرے سے تنگ تھے، وہ مجھے کیسے برداشت کرتے؟ حالانکہ اب میں نے اپنی زبان پر قابو رکھنا بھی سیکھ لیا تھا اور گھر کے کام کاج میں بھی بھابھیوں کی مدد کرواتی، مگر اب بھابھیوں کو میرا وجود برداشت نہ تھا۔ وہ اپنے شوہروں کو لے کر الگ ہو گئیں اور میں ابا کے گھر میں اکیلی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ میں اپنے کھانے پینے کا سامان کہاں سے کرتی؟ میرے بھائی کبھی کبھار مجھے کچھ پیسے دے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا گزارا چلتا ہے۔ میں جو ہزاروں روپے اڑا دینے کی عادی تھی، اب چند روپوں میں سسک کر گزارا کرنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ پر بڑھاپا غالب آنے لگا۔ میرے اندر کئی بیماریاں پیدا ہو گئیں، مگر میرے پاس دوائی علاج کے پیسے نہ تھے۔ میرے بھائی اپنے بچوں پر اپنے پیسے خرچ کرتے یا میری دوا علاج پر پیسہ برباد کرتے۔ میرا حال بھی اپنے سسر سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ میں اب اپنے سسر کو یاد کرتی اور ہر پل پچھتاتی۔ ایسی حالت میں میرا دل چاہتا کہ کوئی میرے پاس ہو جو میرا سہارا بنے اور میرا خیال رکھے، مگر میرے پاس کوئی نہ تھا۔ میری بہن نے کبھی پلٹ کر مجھے نہ پوچھا تھا، اور بھائیوں کا بھی یہی حال تھا۔ میں محلے میں کبھی کہیں چلی جاتی اور ہمسائی عورتوں کے پاس بیٹھ کر اپنا دل بہلاتی، مگر آخر میں ان کے پاس کب تک بیٹھتی؟ کوئی بھی میرا نکارا وجود برداشت کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں سسک کر زندگی گزارنے لگی۔ دوائی نہ ہونے کی وجہ سے میری طبیعت کافی خراب رہتی ہے۔ ہر وقت کا جسم میں درد، تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ذہن پر یہ سوچ سوار ہو گئی تھی کہ اگر میں بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئی تو میری خدمت کون کرے گا؟ میں نے اپنے سسر کی خدمت نہیں کی تھی، اسی لیے یہ مکافات عمل میرے سامنے تھا۔ اگر میں ان کی اچھے طریقے سے خدمت کر لیتی تو آج اچھے حالوں میں زندگی گزار رہی ہوتی، مگر میں نے اس وقت یہ نہ سوچا تھا کہ ایک دن مجھے بھی بوڑھا ہو کر اس حالت میں آنا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ میری زندگی تو ایسے ہی گزرے گی، میری جوانی کبھی لوٹ کر نہیں جائے گی اور مجھ پر کبھی بڑھاپا غالب نہ آئے گا۔ میں اپنے رب سے معافی کی طلبگار ہو کر دعا مانگتی کہ وہ مجھے چلتے ہاتھ پیر اس دنیا سے اٹھا کر